بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام فقہی مسائل لے کر آپ کا میزبان اطاعت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، یزید بن خلیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس پر آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اگر اس نمازی کو نماز کی فضیلت کا علم ہوتا تو یہ کبھی بھی نماز سے جدا نہ ہوتا. آئیے نماز کے بارے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے معزز مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے استفادہ کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. السلام. قبلہ گزشتہ پروگرام میں آخری پوچھا جانے والا سوال یہ تھا کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ قبلہ فرض کرتے ہیں میرے سامنے ادھر سمجھ کر وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن بعد میں سے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، اس نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے. تو اس کا حکم آپ نے بیان فرمایا، لیکن اس میں ایک تفصیل رہتی ہے. وہ اس وقت پروگرام کی وقت نے اجازت نہیں دی کہ آپ سے پوچھتا کہ انحراف کی تفصیل ہے. فرض کرتے ہیں قبلہ اس کے دائیں جانب ہے، بائیں جانب ہے، یا پشت پہ قبلہ اس نے نماز پڑھ دی ہے، کہ اس میں کوئی تفصیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انحراف یا سمت قبلہ کی مخالفت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک انحراف کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمت قبلہ سے دایاں بایاں پھرا ہوا ہو، لیکن وہ اس کی مخالفت جو ہے وہ 90 ڈگری کے اندر ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ اتنا وہ پھرا ہوا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے دائیں کاندھے یا بائیں کاندھے کے سیدھ میں آ جائے، اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی وقت باقی ہو یا گزر چکا ہو، دونوں صورتوں میں یعنی یہ دونوں کاندھوں کے اندر کی جو سمت ہے اس کو سمت قبلہ ہی سمجھا جائے گا، یہ نماز صحیح فرض کی جائے گی. 90 ڈگری زاویے کے اندر یعنی یا دونوں شانوں کے اندر اگر قبلہ ہے تو چاہے وقت ہو بھی، چاہے وقت ہو یا گزر چکا ہو، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اگر دونوں شانوں کے برابر میں اگر کہتا یا اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وقت باقی ہے تو دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت گزر چکا ہو تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. مولانا صاحب، اگر ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی یا بحری جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں جہاں پر سمت قبلہ کی تعین کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور ہمیں کسی جہت کا اطمینان بھی نہیں ہے، تو وہاں تعین قبلہ کیسے ہوگی اور نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی؟ اس صورت میں ظاہر ہے کسی شہر میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو سمت قبلہ کی تعین کے لیے وہاں کے مقامی قابل اعتبار لوگوں سے پوچھا جائے، وہ جس سمت کی تعین کریں اس طرف نماز پڑھیں. صحیح. اور کسی سے پوچھے بغیر وہاں کے قبرستان جا کے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. صحیح. مساجد کے محرابوں میں بھی جا کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سمت قبلہ کس طرف ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، جیسے آپ نے بتایا ہوائی سفر کے دوران یا بحری یا خشکی کے راستے جب سفر کیا جاتا ہے، اگر تو ہوائی جہاز کا پائلٹ یا گاڑی کا ڈرائیور یہ کسی سمت کی تعین کر دیتے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے، آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، ان پر بھروسہ کر کے اس سمت کی طرف آپ نماز پڑھیں گے. اور اگر فرض کریں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم، یا کسی صحرا میں آپ جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، اور کسی سمت کے بارے میں آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ اس سمت یہ قبلہ ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وقت میں گنجائش ہو تو پہلے بھی شاید ہم نے عرض کیا تھا کہ چاروں طرف جو ہے وہ ایک نماز پڑھے. اور اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ جتنی گنجائش ہے، 2 نمازوں کی گنجائش ہے 2 پڑھے، 3 کی گنجائش ہے 3 پڑھے، اور اگر ایک سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے تو کسی بھی سمت ایک نماز پڑھے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہوگی انشاءاللہ. اچھا قبلہ، یہ سوال اب ذہن میں آ رہا ہے کہ ہوائی جہاز میں اس نے نماز تو شروع کر دی، اسے فضائی میزبان نے بتایا کہ اس طرف قبلہ ہے، لیکن ہوائی جہاز رخ آخر سفر ہے، ریل گاڑی یا کشتی
رخ بدل لیتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی، وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی میں نے نماز کا جب آغاز کیا تھا تو یہ جو ہوائی جہاز سمت قبلہ پہ تھا، لیکن بعد میں ساتھ ساتھ رخ اس نے بدل دیا ہے، تو آپ بھی آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ اپنا رخ تبدیل کریں، تو یہ ہے کہ یہ آپ کی نماز قبلہ کی طرف شمار ہوگی۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم جو آپ کی تکبیرۃ الاحرام ہے وہ سمت قبلہ ہو جائے، باقی جو اعمال نماز ہیں وہ مخالف سمت میں بھی اگر پڑھی جا سکے، اگر قبلہ کے رخ تبدیل کرنا ممکن نہ ہو، یا تو کم سے کم تکبیرۃ الاحرام، فقہاء نے لکھا ہے کہ کم سے کم تکبیرۃ الاحرام آپ کی رخ قبلہ ہونا چاہیے یا سمت قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اگلی شرط کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی شرط نماز ہے مکان جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جگہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ جگہ پاک ہو سکتی ہے، نجس، اس کے بارے میں بتائیے۔ اس میں سب سے پہلی شرط نماز گزار کے مکان کی یہ ہے کہ اس مکان کو مباح ہونا چاہیے۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکان انسان کا اپنا ذاتی ہو۔ آپ کی بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ کرایہ دار جو ہے وہ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ذاتی مکان ہے یا کسی کا ہے لیکن اس کی طرف سے اجازت ہے، یہ مباح کہلائے گا۔ مکان آپ کا ذاتی نہیں ہے، کسی کا ہے، لیکن اس نے ویسے ہی آپ کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ میرے مکان میں نماز پڑھیں، یا آپ مکان کے مالک نہیں ہیں، پلاٹ آپ کا نہیں ہے، مکان آپ نے تعمیر نہیں کیا، آپ نے کرائے پہ لے رکھا ہے اور برابر اس کا کرایہ ادا کر رہے ہیں، اس نے آپ کو نوٹس بھی نہیں دیا کہ بھئی آپ میرا مکان خالی کریں۔ اگر کسی وجہ سے اس نے آپ کو نوٹس دے رکھا ہے اور آپ خالی نہیں کر رہے اور وہ آپ کی اس مکان میں رہائش پر راضی نہیں ہے، یہ بھی غصبی مکان شمار ہوگا۔ وہاں نماز پڑھنا سے وہاں نماز اگر پڑھیں گے تو نماز باطل ہوگی۔ تو مکان اگر آپ کا اپنا ہے یا کسی کا ہے اور